ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، عمران خان کا گزشتہ انٹرویو جو کامران خان کے ساتھ تھا، اس انٹرویو کے بارے میں کامران خان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے کامیاب تجربہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی صدر اور وزیر اعظم کا انٹرویو کیا، اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں صدر بش کا بھی انٹرویو کیا، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے کامیاب تجربہ ہے۔ تو یہ سب میں آپ کو کامران خان کی زبانی سنواؤں گا، تو چلیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے کل میرا تفصیلی انٹرویو اپنی صحافتی زندگی کا سب سے خوشگوار اور دلچسپ تجربہ تھا۔ سربراہان مملکت سے اس سے پہلے بھی انٹرویوز ہوتے رہے ہیں، وائٹ ہاؤس میں صدر بش کو بھی انٹرویو کر چکا ہوں، لیکن یہ تجربہ ہر لحاظ سے نادر تھا اور انتہائی خوشگوار تھا۔ اس کی ابتدا ہوئی تھی اب سے چند ہفتے قبل، جب مجھے بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مجھے ایک تفصیلی انٹرویو دینا چاہتے ہیں، اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کابینہ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ یقیناً میں متمنی تھا کہ یہ موقع ملے، تاکہ اس کے ذریعے سب سے بڑی خواہش ہماری یہ ہوتی ہے اور سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ تک مستند معلومات پہنچے، مستند ذریعوں سے معلومات پہنچے، اور جو پاکستان کے قومی مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ تک یہ تمام معلومات پہنچے۔ اور اسی لیے جب یہ مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم مجھے یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومتی کارکردگی کا میں جائزہ لوں، اور یہ آئے گا اس وقت جب حکومت کی 2 سالہ سالگرہ ہوگی، تو وہ موقع ہمیں دیا جائے گا کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی کارکردگی کا، ان کی حکومت کا اور ان کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیں۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہمیں ایک بھرپور موقع حاصل ہوگا۔ اس کی ابتدا ہوئی، اور کل جب یہ انٹرویو ہونا تھا اس سے ذرا قبل مجھے وزیر اعظم عمران خان سے ان کے ذاتی دفتر میں ملاقات کرنے کا، نجی ملاقات کا ایک موقع ملا۔ یہ بہت ہی دلچسپ موقع تھا۔ جس وقت میں کمرے میں داخل ہوا تو وزیر اعظم وضو کے لیے واش روم میں تھے۔ جب وہ نکلے تو ان کے کپڑے گیلے تھے، اور یقیناً جس طرح سے واش روم میں وضو کے بعد آپ نکلتے ہیں ان کی وہ کیفیت تھی۔ مگر نکلتے ہی انہوں نے کہا کہ کامران، میں آپ کو موقع اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستانیوں کو انتہائی مشکل حالات میں امید کی کرن دکھائی ہے، ان کی مایوسیوں کو چھانٹنے کی کوشش کی ہے، پاکستانیوں کا پاکستان پر اعتماد بڑھانے کی کوشش کی ہے، جس پر میں پاکستانیوں کی جانب سے بھی اور اپنی حکومت کی جانب سے آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جب کہ ہماری حکومت 2 سال پوری کر رہی ہے، میں آپ کو اس بات کا موقع دوں کہ آپ ہماری حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیں، اور میں آپ کو یہ بھرپور موقع دینا چاہتا ہوں، جس طرح سے چاہیں آپ جائزہ لیں، جس طرح سے چاہیں آپ میرا احتساب کریں، مجھ سے سوال پوچھیں، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، آپ صرف تنقید برائے تنقید پہ یقین نہیں رکھتے۔ آپ نے ہمارے کمزور معاملات پہ، جہاں پر ہم سے غلطیاں ہوئیں، جہاں ہم چونکہ آپ نے بے پناہ ہم پر تنقید کی ہے اور بہت ہی زبردست اور بھرپور انداز میں تنقید کی ہے، مگر جہاں پر ہماری غلطی نہیں تھی یا جہاں پر حوصلہ افزا صورتحال نظر آئی، جہاں پاکستانیوں کے لیے بہتر خبریں نظر آئی، آپ نے اس کو بھی پروجیکٹ کیا اور بھرپور انداز میں میری بھی مدد کی، حکومت کی مدد کی، اور اس کے ذریعے پاکستانیوں کی مدد کی کہ وہ پاکستان اس مشکل صورتحال میں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا اور بہت تفصیل سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جب ان کی حکومت آئی، اور بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ $60 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، معیشت کا بدترین صورتحال، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کیوں IMF میں فوراً نہیں جاتے، کیوں فوراً جا کے پاکستان کی مدد نہیں کرتے، کوئی بینکرپٹ کہہ رہا تھا، کوئی ڈیفالٹ کنٹری کہہ رہا تھا، اور یقیناً یہ اتنی خطرناک صورتحال تھی، اور اسی کمزور صورتحال میں 6 مہینے ہم اس سے جدوجہد کرتے رہے، کبھی اس ملک میں بھاگے، کبھی اس ملک میں بھاگے، اور مدد لے کے آئے، اور پھر دیکھا پاکستان کیونکہ معاشی طور پہ کمزور ہو رہا تھا، بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی ٹھانی، جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہماری مدد کی، اور یقیناً کئی ہفتے اس کے اندر گزر گئے، پھر سیاسی تلاطم پیدا ہوا، دھرنے کی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے بعد کووڈ کی صورتحال ہو گئی ہے، اور اس طرح سے پورا 1 سال تو ہمارا ان
ان کلیدی جنگی چیلنجز سے مقابلہ کرنے میں گزر گیا ہے. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال پوچھئے گا, جس طرح سے آپ چاہیں سوال پوچھیں, میری کوئی اس سلسلے میں نہ پرائرٹی ہے, نہ ریکویسٹ ہے, نہ میری کوئی درخواست ہے. آپ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جو بھی بات کہیں گے وہ ہماری اصلاح کے لیے بات کریں گے, وہ چیز کہیں گے جو کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور میں اس کے ذریعے, میں اس اوپن فورم کے ذریعے پاکستانیوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری کہاں کمزوریاں ہیں, ان کمزوریوں کا ہمارے پاس کیا جواب ہے, ان کمزوریوں کے حوالے سے ہمارا آگے کا پلان کیا ہے. میں پورے پاکستان کو اپنے کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو پاکستانی کے سامنے آپ کے ذریعے. اور کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی کلیدی بات ہوگی, جو کلیدی مسائل ہوں گے, آپ ان کو پوچھیں گے, آپ یقیناً بھرپور انداز میں پوچھیں گے, مگر آپ کے دل میں پاکستان کی تڑپ موجود ہے, پاکستان کی ترقی, پاکستان کی جو نازکی معاملات ہیں وہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. لیکن ہماری حکومت کا احتساب کرنے میں آپ جس طرح سے چاہیں احتساب کریں. اور کامران, میں آپ کو بالکل اس سلسلے میں نہیں روکوں گا. پلیز آپ کو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, جہاں ہماری کمزوری ہے, اس کو بیان کریں. میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا, اپنی قوم کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں یہ بات آپ سے بند کمرے میں بھی کر سکتا تھا, لیکن میں یہ کیمرے کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے براہ راست کیمرے میں بتائیں پوری قوم کے سامنے کہ میری کہاں کہاں کمزوری ہے, میری حکومت کی کہاں کہاں کمزوری ہے. میں اس کا تجزیہ حاصل کروں گا اپنے ذہن پہ, اور پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنے پاکستانیوں کے سامنے رکھوں گا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خوشگوار تجربہ ہے, سربراہان مملکت سے انٹرویوز کرنا, ان سے بات چیت کرنا, اور پھر جتنے بھی اہم لوگ ہیں, یہ ہمارا معمول کا حصہ ہے. لیکن اس انداز سے جو اس کا پری ایمبل ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا, یہ یقیناً ایک بہت ہی خوشکن تجربہ تھا. اور میرا پاکستان پر اور اس وقت اس لیڈرشپ پہ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وی کانٹ ٹرن دا کلاک بیک. ابھی فوری طور پہ 4 سال پی ایم ایل 3 بار مسلم لیگ نون کی حکومت آ چکی, اچانک پی ایم ایل این چوتھی بار ہو سکتی, 4 بار پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چکی ہے, اچانک پیپلز پارٹی 5ویں بار ابھی فوری طور پہ اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے. 3 بار ہم نے فوج کو بھی استعمال کر لیا ہے, اقتدار میں آ چکی ہے. ابھی ہمیں اس حکومت کو موقع دینا ہے, عمران خان کو موقع دینا ہے. اور بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اقتدار میں ہمیں حکومت کا کوئی تجربہ نہیں تھا, پنجاب میں ہماری حکومت نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں, اس کا ہمیں احساس ہے. خود انہوں نے کہا کہ ہمیں کہاں حکومت کا تجربہ تھا, مجھے کہاں حکومت کا تجربہ تھا, اور بہت ہی خوش دلی سے انہوں نے بات مانی. لیکن میرا احساس یہ ہے کہ لرننگ پروسیس اوور ہو گیا ہے. اور پھر یہ جو بڑے چیلنجز آئے, کووڈ کا چیلنج, اکانومی کا چیلنج, بھارت کے ساتھ جنگی صورتحال کا چیلنج, اس کو ہم نے ایز اے قوم بہت اچھی طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے. اور یقیناً عمران خان کو, ان کی حکومت کو اس کا کریڈٹ بھی ہمیں دینا چاہیے. اس لحاظ سے اس بیک گراؤنڈ کے اندر وزیر اعظم کی اس خوش دلی سے اور اس اوپن انداز سے جس طرح سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور انکریج کیا کہ آپ جس طرح سے چاہے میرا احتساب کریں, مگر میری قوم کے سامنے احتساب کریں, کیمرے کے سامنے احتساب کریں, مجھ سے پوچھیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری کہاں کمزوریاں ہیں, کہاں میری اسٹرینگتھ ہے, کہاں میں آگے جا رہا ہوں, کہاں میں پیچھے جا رہا ہوں. اور یہ نادر موقع میرے ساتھ آیا, اور میرے پروفیشنل لائف کا یقیناً یہ ایک بہت ہی شاندار موقع تھا. میرے نزدیک عمران خان کا وزن بھی بڑا, اور ان کی جو میں بہت امپریسڈ ہوا ان کی اس پوری سوچ سے. اور اس لیے بھی امپریسڈ ہوا, یہ پاکستان کا لیڈر ہے, اور یہ اس انداز سے اوپن آرم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کہ مجھ سے میری بات پوچھے, میرے سوال پوچھے. اور اللہ کا شکر ہے جو ہمیں رسپانس ملا ہے آج پورے پاکستان سے, آپ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈائریکٹ میسیجز کے ذریعے بے پناہ رسپانس ہے. اللہ کے فضل سے اس کا احسان ہے کہ ہم نے کیونکہ سارے سوال پوچھے, قوم اس پہ بہت خوش ہے اور بہت اس پہ سیٹسفائیڈ ہے. مگر یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم نے جس انداز سے ان کے جواب دیے, وہ کہ وہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ کمزوری غلط بیان کر رہا ہوں, یہ غلط ہے, یہ جو کوتاہیاں ہیں یہ غلط ہے. انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا, لیکن اس کا بہت ٹھوس جواب دیا. کسی موقع پر بھی ان کا ٹیمپر لوز نہیں ہوا, وہ بالکل کانفیڈنس سے انہوں نے جواب دیتے رہے, جو یقیناً ہمارے لیے, ہماری قوم کے لیے بہت حوصلہ افزا صورتحال ہے. میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ان سے رہا, کیونکہ ان کی حکومت نے شوگر مل مالکان کے خلاف ایکشن کیا. شوگر مل مالکان کا ایسا لگتا ہے کہ رد عمل آیا. بیسک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب ان کی حکومت آئی تھی 70-75 روپے کلو چینی تھی, اور آج 110 روپے کلو چینی ہو گئی ہے. میں جاننا چاہتا تھا وزیر اعظم سے کہ آخر ان کی حکومت کے خلاف اگر یہ رد عمل بھی آیا, عوام تو ان سے جواب مانگ رہے ہیں. آپ نے شوگر جو ملرز تھے ان کے خلاف ایکشن کیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شوگر اس نے ہو گئی ہے آج کراچی میں 110 روپے کلو. ایک طرح سے یہ اوپن وار ہے, گورنمنٹ پہ بھی ہے, غریبوں کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, یہ بہت مشکل معاملہ ہے. اس میں ملک میں کارٹیلز بنے ہوئے ہیں,
ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آرٹیفیشلی بیٹھ کے قیمت اس کے اوپر کرتے ہیں، عام کو دھمکی دیتے ہیں۔ جب یہ شوگر کا ہم نے فیصلہ کیا، اب ایک دم چینی اوپر چلی گئی۔ جب فورینسک انکوائری کر رہے تھے، شوگر مل ایسوسی ایشن نے دھمکی، لیٹر میں دھمکی دی واجد ضیاء کو، ایف آئی اے کو، کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں فوری طور پہ روکیں۔ ان کو اتنا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے جب بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں گے، جب چینی کی قیمت اوپر جائے گی، گھٹنے ٹیک دے گی گورنمنٹ۔ ان کے پاس کلاؤٹ ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ ایک کمیشن کی رپورٹ پہ عدالتوں کے پاس چلے گا اسٹے آرڈر لینے کے لیے۔ کمیشن پہ کیسے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں؟ یہ تو رپورٹ تھی، انکوائری رپورٹ تھی۔ تو یہ پاور ہے اس کی، تو عدالتیں تو آزاد ہیں۔ ہم نیب میں ریفر کریں گے، اب وہ نیب کے دلائل دیے، مگر یہ بھی ان کو بتانا ضروری تھا کہ ایک عام پاکستانی بیچارہ، یہ 22 کروڑ پاکستانی، وہ کہاں ان دلائل میں جائے گا، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کی اتنی سوچ نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ آپ کی حکومت میں چینی 110 روپے کلو ہو گئی ہے۔ ایک غریب پاکستانی کو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ وہ تو کہتا ہے میری چینی جو ہے، عمران خان صاحب جب آپ آئے تھے تو یہ مجھے 70 روپے کلو ملتی تھی، اب مجھے 110 روپے کلو مل گئی ہے۔ اس تو لوگ گئے نا، ٹیکس یہ نہیں دیتے، ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں، پروفٹس یہ بناتے ہیں، نام ایکسپورٹ کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی، وہ ایسے ایکسپورٹس کے نام پہ ریبیٹس لے رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر دگنی چینی بیچی گئی ہے، جو ہر سال ہر مہینے میں چینی ہوتی ہے، اسی دگنی جولائی میں چلی گئی ہے۔ پتہ چلا چینی سندھ جا رہی ہے، سندھ میں تو خود شوگر ملتا ہے، تو ادھر کیسے چینی جا رہی ہے پنجاب سے؟ یہ اب ہورڈنگ کر رہے ہیں جا کے سندھ کے اندر، کیونکہ ہماری گورنمنٹ وہاں نہیں ہے۔ اس سارے مافیا کا تو میری یہ زندگی کی مشرہ میں مقابلہ کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک یہ مافیاز بیٹھے، کیونکہ میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں۔ پہلے تو جو گورنمنٹ میں آتا تھا ساروں کی تو شوگر ملز ہے، سب تو فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ان کو کسی نے پوچھا، یہ ہوگی تھوڑی سی کشمکش۔ جب ایک گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے، تھوڑی دیر عوام کو مشکل سے گزرنا پڑے گا، جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی بلیک میل کریں، گورنمنٹ کو کہیں کہ ہم گورنمنٹ جب تک یہ قانون کے نیچے نہیں آتے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب چینی معاملے کا ذکر ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ نادر موقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے پہلی بار آن کیمرہ پوچھا جائے کہ ان کے عظیم دوست، ان کے پارٹی کے ان کے ساتھ معمار جہانگیر خان ترین کے حوالے سے ان کی کیا پوزیشن ہے، اور اس پورے معاملے میں جہانگیر خان ترین کے کردار کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو پبلکلی کریدنے کی کوشش کی گئی، اور میں نے ان سے اس موقع کو استعمال کیا کہ میں براہ راست ان سے پوچھوں کہ جہانگیر خان ترین کے کردار کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں۔ اور جب میں ان سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں بالکل ان سے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان کی آنکھوں میں درد دیکھا، ان کے دل میں درد دیکھا۔ وہ یقیناً بہت ہی اندر سے بات کر رہے تھے، اور وہ بہت ہی جس انداز سے بات کر رہے تھے وہ بالکل صاف لگ رہا تھا کہ جب وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ جذبات سے مغلوب ہو رہے ہیں۔ آپ کے بہت ہی کلوزسٹ پولیٹیکل الائے تھے جہانگیر خان ترین صاحب، اور 20% جو شوگر پروڈکشن ہے وہ اس کو اون کرتے تھے، ان کا کیا رول تھا اس میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں کہ جہانگیر جو میری سٹرگل تھی پچھلے 7-8 سال میں، جو میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین ہے۔ بدقسمتی ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں کہ جہانگیر ترین کی فیکٹریاں نہ ہوں، باقیوں کی ہوں، وہ تو سب کی ہونی پڑنی تھی، نہیں تو وہ انصاف ہی نہیں ہے، وہ تو پھر وکٹمائزیشن ہوگی نا، دوسروں کی کریں۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے۔ اس کی مجھے افسوس بہت ہوا، افسوس اس لیے ہوا کہ میرے قریب سب سے، بلکہ میری اگر پولیٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی، تو اس کے اندر افسوس ہوا مجھے۔ یہ تو مجھے ایسے ہے جس طرح میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے، مثلا میرا کزن ماجد، اس کو مجھے ٹیم سے ڈراپ کرنا پڑا جب میں کیپٹن بنا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی۔ اسی طرح میرا ایک کزن تھا، میں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا، اس کے بعد وہ اس کے بھائی کو، تو وہ میرے فرسٹ کزن تھا۔ تو اس طرح کے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ پہ۔ دیکھیں، ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر لیڈر میں نہیں ہیں، وہ پھر کبھی بھی لوگوں کا رسپیکٹ نہیں کمانڈ کرتا، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔